یہ تیسرا پارٹ ہے، تیسرا حصہ ہے، اور یہ بہت اہم ترین حصہ ہے اسی کی طرف۔ آج ہم بات کریں گے حجامہ۔ یورپ میں اس کو کپنگ تھراپی کہتے ہیں، چائنیز ذریعہ علاج ہے، اور اب دنیا میں یہ پھیل چکا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور پاکستان میں بھی اب الحمدللہ رب العالمین اللہ کے فضل و کرم سے لوگ حجامے کو اب جانتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ لوگ حجامے کو اور حجامت میں فرق محسوس نہیں کرتے تھے، آج اللہ کا شکر ہے کہ لوگ حجامہ کو جانتے ہیں۔ حجامہ سنت بھی اور علاج بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں پیش آنے والی جو باتیں بیان فرمائیں، ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی جس جماعت پر بھی گزرے، یعنی آپ کے پاس سے فرشتوں کی جو بھی جماعت گزری، ان فرشتوں کی جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ اپنی امت کو حجامہ یعنی پچھنے لگانے کا حکم دیجئے۔ اس کو اردو میں پچھنے لگانا کہتے ہیں، کپنگ تھراپی بھی کہتے ہیں۔ یہ حدیث ہے مشکات شریف کی، اور صفحہ نمبر ہے 389 389۔ حجامہ کیا ہے؟ یہ جسم سے آپ کے فاسد زہریلے ٹاکسنز، ایسے مادے جو آپ کے جسم میں جلد اور مسلز کے درمیان کی لیئر میں جمع ہو، یہ آپ کی شریانوں سے خون نہیں نکلتا، بلکہ یہ وہ جمع ہوا خون، کلاٹس اور وہ ٹاکسنز، وہ زہریلے اور فاسد مادے ہوتے ہیں جو آپ کے جسم میں رک جانے کے باعث تکلیفیں پیدا کریں، جن کو آپ پین کلر لے لے کر ختم کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، پھر لوگ انجیکشن پہ چلے جاتے ہیں اور اس کا علاج نہیں ہوتا۔ ان کے لیے بہترین ہے حجامہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے حجامہ کروایا کرتے تھے، ہر مہینے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں بھی حجامہ کروایا۔ حجامہ یہاں الحمدللہ رب العالمین بلال شفا خانے میں ایک طویل عرصے سے، تقریباً 15-16 سال سے الحمدللہ یہ جامعہ یہاں سکھایا بھی جاتا ہے۔ خواتین کو کرتی ہیں اور مردوں کو کرتے ہیں، اور سکھاتے بھی ہیں فی سبیل اللہ۔ جو بھی خواہش مند ہو وہ رجوع کر سکتے ہیں۔ حجامے کے سلسلے میں آپ کو میں بات بتاؤں، الحمدللہ رب العالمین اس کے باقاعدہ اس کی ٹریننگ ہے، اس کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے۔ اب الحمدللہ رب العالمین پاکستان میں بھی اس کو ریکگنائزڈ ہوگی، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اغلب گمان یہ ہے کہ چونکہ میں اسلام آباد گیا تھا اور وہاں پر جا کر میں نے اس پر بات چیت کی اور حکومتی عنصر کو ان کو بتایا اور اس سلسلے میں سارا سب کچھ کیا، اور ایمس میں ان کو شاباش دوں گا اور ان کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے اس کوششوں کاوشوں کو جو ہے وہ پورا کیا اور اپنے کورس میں شامل کیا۔ آپ ایمس کی ویب سائٹ پہ جا کر حجامے کا آپ کورس کر سکتے ہیں، اس کا پورا سلیبس اور تمام تر چیزیں الحمدللہ مجھ کو توفیق دی اللہ نے، تو میں نے بنوائی ہیں اور وہ اس پہ موجود ہے، اور شاید نہیں، میرے خیال میں یقیناً انشاءاللہ وہ پہلا سرٹیفکیٹ مجھے کو ایشو ہوا۔ تو برائے مہربانی اس کو سیکھ کر کیجئے، الرٹ اپ نہ کریں اور ایسے لوگوں سے نہ کرائیں جو اس کو شوق میں کر رہے ہیں۔ یقیناً کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، سیکھنے سے بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو برائے مہربانی اس کو سیکھ کر کریں اور وہاں سے کرائیں جو کہ ریکگنائزڈ ہوں۔ حجامے کی کیفیت کیا ہے میں آپ کو بتا دیا میں نے کہ یہ آپ کے جسم سے آپ کی جلد اور آپ کے مسلز کے درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے، جو ہلکی سی چربی کی لیئر آتی ہے، جو جانور کو بھی آپ جب ذبح کرتے ہیں، ہم گائے، بکری، بھیڑ جب ذبح کرتے ہیں تو دیکھیں جب کھال اتاری جا رہی ہوتی ہے تو کھال کے ساتھ ساتھ آپ کو کھال گوشت سے الگ نظر آتا ہے اور اس کے درمیان ہلکی سی چربی نظر آتی ہے۔ تو کھال اور گوشت کے درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے اس میں جو ہے یہ فاسد اور زہریلے کلاٹس اور فاسد مادے جمع ہو جاتے ہیں۔
جس کی وجہ سے ہمیں تکلیفیں شروع ہوئی. یہ جو فروزن شولڈر ہے، گردن ہے، بے شمار جوڑوں کا درد ہے، گھٹنے چل نہیں پا رہے، لوگ بیٹھ نہیں پا رہے، رکوع نہیں کر پا رہے، مسجدوں میں آپ دیکھیں کرسیاں بڑھ رہی ہیں، لوگ سجدہ نہیں کر پا رہے. اس کی وجوہات یہ ہے کہ ان کے گھٹنے جو ہے وہ جام ہو گئے. اس کے اندر جو گنجائش تھی وہاں وہ زہریلے و فاسد مادے اتنی وافر مقدار میں آ گئے کہ انہوں نے مسل کو سخت کر پٹھے اکڑ گئے، اب جگہ نہیں ہے، اور وہ بیچارے چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو گئے. تو میری درخواست ہے ایسے تمام افراد کو، اس کے سیشن ہوتے ہیں 15 دن بعد یا 20 دن بعد، اس کے سیشن جو ہے نا وہ کروائے جاتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک دفعہ کرنے سے نہیں ہو جاتا کوئی کام، ہم بھی جانتے ہیں اچھی طرح. تو اس کے سیشن ہوتے ہیں، اس کو سیشن کرائیں انشاءاللہ. آپ کے جسم سے وہ جو ٹاکسنس ہیں، وہ جو فاسد مادے ہیں زہریلے، جب وہ نکلیں گے تو آپ کو خود نظر آ جائیں گے وہ کپ میں، وہ جب نکلیں گے تو آپ سکون میں آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ حجامے کا جو ہے یہ وہ سنت مبارکہ ہے جو آپ کے جسمانی جو آج کل کے جو پرابلمس ہیں، موروں کا ہونا، گردن کے موروں کا ہونا، گیپ آ جانا، اسی طرح سے میں نے آپ کو بتایا گھٹنوں کا مسئلہ، جوڑوں کا مسئلہ، آرتھرائٹس جس کو ہم کہتے ہیں، ہاتھ پیروں کا ٹیڑھا، یہ ساری چیزوں کا تعلق انہی چیزوں سے ہے کہ کیونکہ باڈی میں ٹاکسنس بہت بڑھ گئے. تو ان کو اگر کوئی چیز نکال سکتی ہے تو وہ ہے حجامہ. تو اس کو یہ سنت مبارکہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کراتے تھے. آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ حجامے کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں، اس کو کروائیے اور سیکھیے. تو یہ انشاءاللہ شافی علاج ہے بغیر کسی دوا کے. یہ الٹرنیٹو میڈیسن میں آتا ہے، میڈیسن لیس ہیلتھ. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. تو برائے مہربانی اس میڈیسن لیس ہیلتھ کو جو سنت ہے اس کو سنت سمجھ کر اڈاپٹ کریں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کو بے شمار جسمانی وہ درد و تکلیفیں، خاص کر مائگرین کا مرض ہو، آدھے سر کا درد ہو، کان کا درد ہو، دردوں کے لیے تو یہ اکثیر ہے. یہ آپ کے جسم سے ساری گیسز، ایسڈ، یورک ایسڈ، ESR، یہ ساری چیزیں آپ کے جسم سے ٹاکسنز اور خراب کو نکال دیتا ہے، اور آپ سکون اور اطمینان میں. وہ لوگ جن کو نیند نہیں آتی، انسومینیا کی شکایت ہے، جن کو اسٹمک کا پرابلم ہے، معدے کا السر ہے، معدے کی تیزابیت ہے، معدے کا مسئلہ ہے، سارا مسئلہ معدے سے شروع ہوتا ہے. تو برائے مہربانی وہ لوگ اس کا حجامہ کرائیں. بلال شفا خانے میں یہ حجامہ ہوتا ہے. اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 تاریخوں کو، چاند کی 3 تاریخوں کو افضل قرار دیا ہے. 17 چاند کی 17، 19 اور 21. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ بہترین افضل ہے، اور دوسری تاریخوں میں بھی آپ یہ حجامہ کروا سکتے ہیں. میری درخواست ہے کہ اس سنت مبارکہ کو اپنی زندگی میں زندہ کیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دواؤں سے اور ڈاکٹر کے پاس بھاگنے سے اور سیلف میڈیکیشن سے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو اپنے اوپر نافذ کرنے والا بنا دے، نافذ کرنے آسان بنا دے. آمین ثم